السلام علیکم اپری کے قارئین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب پر آسانیاں کرے اللہ پاک۔ یہ ہے جی اپری کا جولائی 2025 اور پیج نمبر ہے 8۔ مایوسی کا علاج، غصے کی دوا اور دل کا سکون۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، یہ بڑا عام سا محاورہ ہے جو اکثر و بیشتر ہم ایک دوسرے سے سنتے آ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ حقیقت بھی ہے۔ زندگی اپنے اندر خود ہزار پہلو رکھتی ہے۔ یہ کوئی ایسی سڑک نہیں جسے انجینئر نے ایک مسلمہ اصول کے تحت ہموار بنایا ہو، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جس میں نشیب و فراز کے لازمی ہوتے ہیں۔ کبھی آپ خود کو بہت اچھا محسوس کرتے ہیں اور کبھی آپ پر مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تبدیلیاں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں، نہ صرف اپنی ذات کے بارے میں بلکہ ایسی تبدیلیاں جو ہمارے ارد گرد رونما ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارے مزاج، ہمارے جذبات اور ہمارے محسوسات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ الارض ہر بات اپنی نوعیت کے اعتبار سے اپنا اثر رکھتی ہے اور یہی اثرات ہمارے رویوں میں جھلکتے ہیں۔ غصہ، تند و تیز اور تلخ لہجے، جھلاہٹ، بیزارگی، اضطراب و بے چینی، دکھ، صدمہ، وہ کیفیات ہیں جن کا ہم سب کا کسی نہ کسی صورت زندگی میں واسطہ رہتا ہے۔ جان لیوا دکھ اور شدید صدمہ۔ طبی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر انسان ان کیفیات کو خود پر طاری ہونے سے نہ روک سکے، اسے ان کیفیات پر قابو پانے کا اختیار نہ ہو، تو اسے انسان کے ذہنی، جسمانی اور سماجی صحت متاثر ہوتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایسے بھی واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ شدید دکھ اور صدمہ انسان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ دکھ اور کسی بری خبر پر بے ہوش ہو جانا اور اس طرح کی دیگر ہزارہا مثالیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں۔ آخر یہ کیوں ہوتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے منفی کیفیات پر کس حد تک اور کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ کم از کم اس حد تک ہمیں اپنے آپ پر اختیار ہونا چاہیے کہ ہم زندگی سے اتنے دور نہ ہو جائیں کہ واپسی کا راستہ ہی ممکن نہ رہے۔ جذبات پر قابو پانے اور فطری اختیاری قوت میں اضافے کے لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حالات سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی دنیا ہماری مرضی کے عین مطابق ہمیں مل سکتی ہے۔ سب کچھ ویسے نہیں ہو سکتا جیسا ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سے بہت سارے ایسے ہیں جو ہم جیسا نہیں چاہتے۔ ہر شخص کا زندگی گزارنے کے حوالے سے اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم خود کو حالات کے مطابق لڑنے، اس سے نمٹنے کا ہنر سیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ شدید دکھ، رنج اور دیگر منفی کیفیات کے نقصان دہ اثرات سے خود کو بہت حد تک بچا لیں۔ اس کے بعد ہم چند ان عوامل کا ذکر کریں گے جن سے اکثر ہمارا واسطہ رہتا ہے یا زندگی کے کسی بھی دور میں ہم ان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ بڑی خوشی کے لیے چھوٹی خوشیاں قربان نہ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ تو ہمیں میسر نہیں، البتہ ارد گرد کے کئی لوگ وہی چیزیں اپنے پاس رکھتے ہیں، جبکہ وہ بھی ہم جیسے ہی انسان ہوتے ہیں۔ پھر ہم ہی اس چیز سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں ان میں سے کچھ کا حق ان میں نہیں، لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح کے احساس محرومی کو ہمارے معاشرے میں عام دیکھا جا سکتا ہے۔ محرومی کا شکار عام طور پر وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جنہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا جو کچھ انہیں حاصل ہے وہ بھی کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ لوگ بہت کچھ ہونے کے باوجود ان باتوں پر پریشان رہتے ہیں جن کے بغیر بھی اچھی خاصی اور آرام دہ زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ماہرین نفسیات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ اس بات پر شکر ادا کریں جو انہیں حاصل ہے، بڑی خوشی کی کوشش میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ضائع نہ کریں۔ آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں سے بہتر ہیں۔ دوسرے لوگوں کی زندگی کو بھی مثالی نہ سمجھیں۔ زندگی وہی ہے جو آپ گزار رہے ہیں۔ اپنی خوشیوں کو اپنے وسائل کے اندر رہ کر تلاش کریں۔ یقین کریں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے خواہ مخواہ مایوسی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ تو ہزاروں سے بہتر ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو تندرستی بھی دی ہے تو یہی باقی ہے جی۔ پیج نمبر 59 پہ چلتے ہیں جی۔ پیج نمبر 59 پہ
یہ ہے جی مایوسی کا علاج، غصہ اور دل کی دوا۔ ایک اتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کو خوش رکھ سکتی ہے۔ احساس محرومی سے حالات نہیں بدلتے، یہ بات بھی اپنے ذہن میں ہونی چاہیے۔ حالات اسی وقت بدلتے ہیں جب آپ اس کے لیے سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی۔ خالی سوچنے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کتنا بھی اچھا سوچ رہے ہیں، لیکن جب تک اس کے ساتھ عمل شامل نہیں ہوگا، آپ کی سوچ کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ جب آپ اپنی کوشش کر چکے اور جو کچھ ہوتا ہے آپ اس پر آپ کا اختیار نہیں، تو اس پر آپ مضطرب کیوں ہیں؟ جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے تو اس سے آپ کی بے چینی کم ہو جائے گی۔ آپ کو احساس محرومی شدید ستا رہا ہو تو اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کریں، انہیں اپنا حال دل سنائیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں، اپنے آپ کو اطمینان حاصل ہوگا اور آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اسی پیج پہ ہے اسلام اور رواداری، قسط نمبر ہے 203۔ اسلام کا غیر مسلموں سے رواداری کا پیغام۔ ابن زیب بھکاری، بحیثیت مسلمان ہم جس با اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کا غیر مسلموں سے کیا سلوک مثالی تھا؟ آپ نے سابق اقساط میں پڑھا اور ان کے غلاموں کی روشن زندگیوں کو پڑھا۔ سوچیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جی پڑھتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح کا غیر مسلموں سے حسن سلوک۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے دور حکومت میں غیر مسلموں کے لیے کئی قابل ذکر پالیسیاں اور اچھے اقدامات کیے۔ 1453 میں قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایسا نظام نافذ کیا جس کے تحت مذہبی اقلیتیں عثمانی حکومت کے تحت خود مختاری اور تحفظ کے ساتھ رہ سکتی تھیں۔ مذہبی اقلیتوں کے لیے تحفظ اور خود مختاری۔ سلطان نے ملت سسٹم متعارف کروایا جس کے تحت غیر مسلموں کو اپنے مذہبی رہنماؤں کے تحت اپنے معاملات چلانے کا حق دیا۔ عیسائیوں کو اپنی عبادت گاہیں برقرار رکھنے کی اجازت دی۔ قسطنطنیہ کے دوبارہ آبادکاری۔ فتح کے بعد جو غیر مسلم خوف سے اپنے علاقے چھوڑ چکے تھے، محمد فاتح نے ان کو واپس آنے اور شہر کو دوبارہ آباد کرنے کی ترغیب دی۔ قانونی حقوق اور مقدس آثار کا احترام۔ غیر مسلموں کو انتظامی عہدوں پر خدمات انجام دینے کی اجازت تھی اور انہیں اسلامی قانون کے تحت ذمی کہتے ہیں تحفظ یافتہ رعایا کے طور پر قانونی حقوق دیے گئے۔ انہوں نے عیسائیوں کے مقدس آثار اور مخطوطات جمع کیے جو ان کے ثقافتی ورثے کے لیے ان کے احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان دوستانہ اقدامات۔ فتح کے بعد محمد فاتح نے مکمل قتل عام روکا۔ اس وقت دوسرے فاتحین کے برعکس اور بہت سے یونانیوں کو شہر میں رہنے دیا۔ اگرچہ محمد فاتح ایک فاتح تھے جنہوں نے کئی جنگیں لڑیں، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ ان کا رویہ اپنے معاصر یورپی حکمرانوں کے برعکس نسبتاً روادار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مختلف مذہب کے لوگ سلطنت عثمانیہ کے تحت خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ کتابیں پڑھنا نہ بھولیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیر مسلموں سے حسن سلوک، امن اور ابکری، اسلام اور رواداری، غیر مسلموں کی عبادت گاہیں اور ان کے حقوق اور ہماری ذمہ داریاں۔ جی تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔